اماموں میں سے کسی کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ خود مطالعہ کر کے عمل کی اجازت سے کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم خود مطالعے کی اجازت دیں تو آپ کیسے مطالعہ کریں گے؟ اماموں چاروں کا علم عربی زبان میں ہے۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے، آپ اتنے ماہر ہیں، آپ صحیح غلط کا، راجے مرجو کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو 100 بسم اللہ کریں۔ لیکن آج کل لوگ تقلید سے بچ کر تلفیق کرنا چاہتے ہیں۔ تلفیق کہتے ہیں اچکنے کو، اس کی جیب سے ادھر سے کچھ اٹھایا، کچھ ادھر سے اٹھایا، اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، اس کو کہتے ہیں تلفیق کرنا۔ یعنی مزے کا جس امام سے ملو لے لو، اور جس امام کی بات اپنی مرضی کے خلاف نظر آئے اسے چھوڑ دو۔ یہ اجازت چاہتے ہیں، تقلید کی اجازت نہیں چاہتے۔ اس کی ایک مثال، احمد پور شرقیہ میں ایک تبلیغی جماعت کا آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ پھر پریشان ہوا، ہوتے بعد میں ہی ہے، پھر آ کر علماء کو پاگل بناتے، کہتے ہیں وہ تو غصے میں دی تھی۔ میں طلاق کبھی کسی نے عید پہ اچھا کھانا بنانے پہ انعام میں بھی دی ہے کسی نے طلاق؟ خوش ہو کر کہا ماشاءاللہ آج بڑی اچھی کڑھائی بنائی لہٰذا 3 طلاق۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ طلاق ہوتی غصے میں ہے بھائی۔ پھر کہتے ہیں، ایک آدمی گزشتہ دن فون کر رہا ہے، میں نے غصے میں نشہ بھی کرتا ہوں، نشے کی حالت میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ میں نے کہا امی کو طلاق دی کیا؟ مجھے آواز صاف نہیں آ رہی۔ امی کو طلاق دی آپ نے؟ کہہ رہا نہیں جی، بیوی کو میں نے نشے کی حالت میں طلاق دی۔ میں نے کہا اچھا آپ اپنی بہن کا نام لے رہے، اپنی بہن کو طلاق دی؟ تو سن تو مجھے سارا صاف رہا تھا۔ میں نے کہا آپ اپنی بہن کو طلاق دی؟ کہہ رہا مولوی صاحب آپ سن نہیں رہے، بہن کو طلاق کون دیتا ہے اور بیوی کو، ماں کو کون دیتا ہے؟ میں اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ میں کہا تجھے اتنی ہوش تھی کہ یہ میری بیوی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں؟ کہہ رہا تھی۔ میں کہا طلاق ہو گئی ہے، چل پھر۔ الو ہمیں بنانے کے لیے آتے ہیں کہ نشے کا لفظ درمیان میں ڈال دو، مولوی صاحب کہہ دیں کہ جائز ہے میں پھر رکھوں گا۔ تو میں نے پوچھا ہی ایسے، کہنے لگا بہن اور ماں کا تو پتہ ہوتا ہے، اس کو طلاق نہیں ہوتی۔ میں نے کہا چلو پھر جس کو دی ہے وہ ہو گئی ہے، شاہ موج کرو، اتنا تو تجھے پتہ ہے۔ اب اس نے 3 طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو، اہل حدیثوں کے پاس چلا گیا۔ دیوبندیوں نے بھی کہا حرام، جائز نہیں، بریلویوں نے بھی کہا حرام، اب جائز نہیں، اہل حدیثوں نے کہا 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بیوی حاملہ ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد اس کو بچہ پیدا ہوا تو سالی آ گئی اس کی خدمت کے لیے۔ سالی سے آنکھوں میں ٹکا ہوا، اب اس کے ساتھ شادی کرنے کا دل میں معاہدہ شیطانی آ گئی، اس سے شادی کروں۔ اہل حدیث علماء کے پاس گیا، کہنے لگا کیا میں اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں اپنی سالی سے؟ انہوں نے کہا نہیں کر سکتا، کیونکہ صحیح انہوں نے مسئلہ بتایا، پہلی بیوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے 2 بہنیں ایک نکاح میں اکٹھی تو نہیں ہو سکتی، 2 نکاح میں کیسے آئیں گی بہنیں؟ کہا جائز نہیں۔ علماء دیوبند کے پاس گیا، جائز ہے، کر لو شاباش۔ بریلویوں نے کہا کر لو، اس نے وہ سالی سے بھی شادی کر دی۔ اب وہ لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ کہتا میں نے بیوی رکھی ہوئی ہے اہل حدیثوں کے فتوے پہ، سالی رکھی ہے دیوبندیوں کے فتوے پہ، ٹھیک ہے۔ وہ اہل حدیثوں نے کیوں ناجائز قرار دے دیا کہ 2 بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ دیوبندیوں نے جائز اس لیے قرار دیا کہ یہ پہلی بیوی تو تیرے نکاح میں ہے ہی نہیں، اسے 3 طلاقیں دے چکا ہے، عدت بھی پوری ہو چکی، بچہ بھی ہو چکا، اب وہ تیرے نکاح میں نہیں ہے، اب تو تیرا سالی سے نکاح جائز ہے، اس لیے انہوں نے بھی فتویٰ ٹھیک دیا۔ فتویٰ اہل حدیثوں نے اپنے مسئلے کے حساب سے دیا انہوں نے۔ اب وہ دونوں رکھ کر بیٹھا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ نے قیامت والے دن پوچھا کہ بیوی کیوں رکھی تھی، میں کہوں یا اللہ بھابی نے مولویوں نے پوچھ لا، انہوں نے مجھے حلال کی تھی۔ اگر اللہ نے کہا سالی کیوں رکھی تھی، میں نے دیوبندی پکڑ کر آگے کر دینے، اور حضرت صاحب نے ہر حال میں جنت میں جانا ہے، حضرت صاحب نے ہر حال میں جنت میں جانا ہے۔ اور بندگان خدا، اللہ کو دھوکہ مت دو، اپنے نفس کو دھوکہ مت دو۔ ایک راستے پہ چلنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے آدمی گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ اور یہ تقلید شخصی، یہ ہمارا حکم نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر صفحہ نمبر 237 پہ حدیث موجود ہے، مدینے کے کچھ لوگ مکہ میں آئے، مدینے کے مفتی تھے حضرت زید اور مکہ کے مفتی تھے حضرت عباس۔ انہوں نے آ کر مسئلہ پوچھا، کسی عورت کو ایام حیض شروع ہو گئے تو وہ کیا اب بیت اللہ کا طواف کر سکتی ہے؟ کیا کرے؟ احرام کھول دے؟ اب مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا تو انہوں نے کہا ناخذ بقولک وندع قول زید، ہم تیرا فتویٰ لے لیں اور اپنے علاقے کے مفتی کا فتویٰ چھوڑ دیں، چونکہ جس کے پاس ہم نے ہر وقت رہنا ہے ہم اسی مفتی کا فتویٰ لیں گے۔ انہیں حضرت عباس صحابی رسول کے فتوے کو چھوڑ کر دوسرے صحابی جو ان کے مقامی مفتی تھے اسی کے فتوے پہ عمل کیا۔ اس سے پتہ چلا جس امام کی فقہ آپ کے پاس متواتر ہو، پورا علاقہ قوم میں ان کی کتابیں متواتر ہوں، آپ اسی فقہ پر عمل کریں۔ اس ساتھی نے جس نے پرچی لکھی، انہوں نے تو خیر سوال کے لیے لکھی، اگر میں پوچھوں فقہ شافعی کی 2 کتابوں کے نام بتا دو، نہیں پتہ۔ امام مالک کی کتابیں نہیں پتہ، امام احمد نہیں پتہ۔ پڑھنی کیا ہے؟ فقہ شافعی حنبلی مالکی ہے، ساری پڑھنی ہے۔ اللہ آپ کے علم میں اتنی ترقی دے، بے شک ساری پڑھے، لیکن تقلید پھر بھی ایک ہی کرنی پڑے گی، راستے ایک پر ہی چلنا پڑے گا۔